مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر 400 ہجری کے اندر ایک ایسی ہستی اس نے قدم رکھا جس نے آ کے ہندوؤں کو مسلمان کیا اور جس نے آ کے اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کی خدمات سر انجام دی۔ اور کیسے قدم رکھا، یہ کون ہستی تھی؟ حضرات محترم، اس نے اپنے آپ یہ قدم نہیں اٹھایا بلکہ ان کے مرشد گرامی جن کا نام تھا حضرت شیخ ابوالفضل کے نام سے جو مشہور تھے، انہوں نے حکم دیا ہے میرے بیٹے، تیری تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے، تیری تربیت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں جو اولیاء کاملین طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، صرف سندیں نہیں دیتے تھے بلکہ تعلیم کے سبق کے ساتھ ساتھ اس نفس کی تہذیب کے لیے بھی روحانی محنت کیا کرتے تھے۔ اور تہذیب نفس کا جو مشکل ترین کام ہے، جو بندہ خود بھی اپنے نفس کی کو تہذیب سکھانے میں اکثر ناکام رہتا ہے، یہ مشکل ترین کام اس زمانے کے پہنچے ہوئے اساتذہ کرام نہ صرف قرآن اور حدیث کی ظاہری تعلیم سے بہرہ مند فرماتے بلکہ تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اس طالب علم کی ظاہری تعلیم کے ساتھ اس کو تہذیب نفس کا بھی سبق دیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ فارغ ہوتے تھے دماغ میں علوم دین ہوتا تھا اور دل میں روحانیت خداوندی ہوتی تھی۔ یہی وجہ کہ مرشد گرامی شیخ ابوالفضل نے فرمایا، آج ہم نے تو کی مریدی کا مقصد صرف یہ سمجھا ہے کہ جناب نظر دے طویل لگ جاندے، نظر لگ جائے دم ہو جاندہ ہے، فلان چیز دے طویل مل جاتے ہیں، ہر چیز کو ہم نے دنیا کے مزاج کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اس زمانے میں مرشد کا یہ کام نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں مرشد کا کام ہوتا تھا وہ تعلیم دین کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب نفس کا مشکل ترین کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ وہ بندے کے مزاج کو بدلتے تھے، وہ روح کو اسلام آشنا کرتے تھے، وہ بندے کے دل کو ایمان آشنا اور اسلام آشنا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ان کی محنت ہوتی تھی۔ یہی وجہ کہ جب مرشد گرامی شیخ ابوالقاسم اور شیخ ابوالفضل جن کا لقب تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ تعلیم مکمل ہوگی برخوردار کی، حکم دیا کہ میرا بیٹا اب تمہاری میں ڈیوٹی لگانے لگا ہوں۔ اور یہ جو مرید تھا، یہ جو شاگرد تھا، اتنا مگن تھا اپنے مرشد کی خدمت میں، ایک لہجہ بھی اپنے مرشد سے جدائی گوارا اس کو نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، اے میرے استاد محترم، استاد گرامی، اگر کوئی ذمہ ڈیوٹی لگانی ہے تو ایسی لگانا کہ آپ کے ساتھ میری ملاقات برقرار رہے۔ مسکرایا مرشد، فرمایا تم جاؤ۔ اس وقت مرشد کہاں تھا؟ اس وقت مرشد تھا جو افغانستان کا شہر ہے غزن کا ایک محلہ، غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر۔ اس حجویر کے اندر مرشد ہے، وہ اپنے شاگرد کو حکم دے رہا ہے، اے میرا بیٹا اب دین تیرا مکمل ہو گیا، ظاہری علوم حاصل کر لیے، باطنی علم بھی حاصل کر لیا، اب تیری ڈیوٹی ہے، جاؤ جا کے دین کی خدمت کرو۔ حضرت میں نے کہاں جانا ہے؟ جناب کی جدائی گوارا نہیں، کہاں کا آرڈر ہے؟ فرمایا جاؤ ہندوستان کا ایک
علاقہ ہے جس کو پنجاب کہتے ہیں. پنجاب کا ایک شہر ہے جہاں پہ مرحتوں کا بڑا دور دورہ اور چرچا ہے. ہندوؤں کی بڑی کثرت ہے اور جوگیوں کا بڑا وہاں پہ پھیرا ہے. میں تیری ڈیوٹی لاہور لگانا چاہتا ہوں. کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا میں کس کا ذکر کرنے والا ہوں. ابھی میں نام نہیں لیتا, ابھی میں نام لوں گا, میں تعارف کراؤں گا جناب کا. شاگرد بڑا گھبرا گیا, مضطرب ہو گیا. عرض کی حضرت والا آپ کے در کی جدائی گوارا نہیں, لیکن ایک عرض ہے جناب. وہ عرض یہ ہے کہ جناب کا یہ ایک شاگرد ہے, میرا پیر بھائی ہے جو پہلے وہاں موجود ہے. اس کا نام ہے جناب سید حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ مزار بھی اب وہاں پہ لاہور کے اندر موجود ہے. مرید عرض کرتا ہے حضرت میرا پیر بھائی ہے, آپ کا شاگرد ہے سید شاہ حسین زنجانی, وہاں پہ یہ دین کی خدمات سر انجام دے رہا ہے. میری وہاں کیا ضرورت ہے؟ آپ مرشد گرامی فرماتے ہیں یہ انکار کر رہے ہو یا کوئی حجت پیش کر رہے ہو؟ مرید عرض کرتا ہے حضور انکار کی تو گنجائش نہیں. فرمایا اگر انکار کی گنجائش نہیں تو جاؤ سفر کی تیاری کرو. مرید مرشد کے حکم سے افغانستان کے شہر غزنی سے نکلا, جلال آباد آیا. جلال آباد سے نکلا, اسلام آباد کا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا. پشاور آیا, پشاور پیدل سارا سفر ہو رہا ہے. پشاور سے سفر کرتا ہوا 2 مہینوں کی مسلسل سفر, تکان اور سفر کی تھکاوٹ کے بعد یہ بندہ لاہور جب پہنچا. حضرات محترم تو رات کا وقت تھا. پرانے زمانے میں بات کر رہا ہوں 400 ہجری کی. اس زمانے میں لاہور دروازوں کے اندر تھا, دروازے بند تھے. 400 ہجری کی بات کر رہا ہوں. اب 1445 ہجری ہے. 1045 سال پہلے جو لاہور تھا وہ لاہور دروازوں کے اندر تھا. یہ مرید جب وہاں پہنچا, حضرات محترم دروازے بند, رات کا وقت وہاں پہ رات گزارنی پڑی. جب فجر ہوئی صبح کے وقت دروازے کھلے تو سب سے پہلے جو چیز لاہور شہر سے باہر آئی وہ ایک جنازہ تھا. میت اٹھائی ہوئی ہے چند لوگوں نے, چند مسلمان پیچھے آئے. آنے والا پردیسی بڑا حیران ہوا. مرشد کو کہتا تھا لاہور میں سارے ہندو ہیں, ہندوؤں کا راج ہے, ان کا چرچا ہے, ان کا عروج ہے. یہاں پہ چند مسلمان تو ہیں کہ جن کی ایک بندہ فوت ہوا, اس کی میت اٹھائے ہوئے چند بندے آگے آگے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ درویش مرد درویش قریب گیا, جا کے پوچھا بتاؤ تو صحیح میں پردیسی ہوں, مجھے پتا نہیں یہ کون فوت ہوا ہے. انہوں نے جواب دیا اے پردیسی, اے اجنبی, اے مسافر, یہ جو میت ہے اس کا نام ہے سید محمد حسین زنجانی. یہ مرد درویش وہاں پہ بیٹھ گیا, زارو قطار رو رہا ہے. رو کیوں رہا ہے؟ 2 وجوہات سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں لاہور میں آیا نہیں ہوں, اندر قدم رکھا نہیں ہے, لیکن مرشد کی نظر ان کا قول یاد آ رہا ہے. جب میں مرشد کو کہہ رہا تھا حضور مجھے لاہور کیوں بھیج رہے ہو, لاہور آپ کا شاگرد میرا پیر بھائی سید حسین زنجانی موجود ہے, لیکن مرشد کہتا ہے ٹانگے نہیں اڑاتے, حکم میں مداخلت نہیں کرتے, جو حکم دیا جا رہا ہے بلا چونو چلاؤ اس پہ تعمیل کرو, اس پہ عمل کرو. حضرات محترم اس 2 وجہ سے وہ مرد درویش رو رہا ہے. ایک تو وجہ وہ مرشد کا قول, اس کی
حکمت یاد آ رہی ہے، اور آنے والا یہ صرف درویش نہیں تھا، یہ قرآن کا مفسر بھی تھا، قرآن کا عالم دین بھی تھا، قرآن سمجھنے والا بھی تھا، حدیث کو سمجھنے والا بھی تھا۔ یہ وہ تھا جو 12 سال کی عمر میں مرشد کہتا ہے کتاب لکھ، تو یہ سمجھتا ہے کہ مرشد مذاق کر رہا ہے، میں 12 سال کا بچہ، اور مرشد کہتا ہے کتاب لکھ، لیکن سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو میں لکھتا رہتا ہوں، میں جو لکھتا ہوں میں لا کے مرشد کی خدمت میں پیش کروں، وہ لا کے پیش کیا، کی عمر 12 سال ہے۔ حضرات محترم مرشد نے جب کتاب دیکھی، دل سے دعا نکلی، فرمایا تیری یہ کتاب ایک وقت آئے گا 4 دانگے عالم میں اس کا ایک مقام ہوگا۔ دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے، آنے والا جاہل درویش نہیں ہے، آنے والا دم گٹے کرنے والا جاہل درویش نہیں ہے، بلکہ آنے والا عالم دین ہے، قرآن کا علم رکھنے والا ہے، پیغمبر کی سنت کو جاننے والا ہے۔ اور ایک کتاب نہیں لکھی، آر نکلسن جو کہ غیر مسلم مورخ ہے وہ لکھتا ہے، اس ہستی نے صرف ایک کتاب نہیں لکھی۔ نکلسن کہتا ہے کہ ایک کتاب منہاج الدین اس کی، ایک کتاب رعایت الحقوق اللہ اس کی، ایک کتاب کتاب الفنا اس کی، ایک کتاب اسرار الخلق المعنات اس کی، ایک کتاب سحر القلوب اس کی، ایک کتاب کتاب البیان اہل العیان اس کی، ایک کتاب کشف الاسرار اس کی۔ اور یہ مرد درویش جاہل نہیں تھا، 2 وجہ سے رو رہا، پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، تو بتایا گیا یہ سید حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یاد آ رہا ہے وہ وقت جب غزنی سے چلا، غزنی کا محلہ حجویر تھا، جب مرشد کہہ رہا تھا اور مرشد سے یہ عرض کر رہا تھا جناب مجھے لاہور کیوں بھیج رہے ہو، وہاں سید حسین زنجانی موجود ہے۔ مرشد کہہ رہا ہے کہ یہ تار نہیں الجھاتے، جو حکم دیا جاتا ہے بلا چونو چرام اس پہ عمل کرتے ہیں، میں نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرو۔ اس کا راز پتہ چل گیا۔ جب پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، دوسری وجہ آنسو بہانے کی یہ تھی کہ میرا پیر بھائی تھا، 2 مہینے کا سفر کیا، لاہور آیا، مجھے تو کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، دل نے کہا چلو پیر بھائی ہے، میرا استاد، اس کا شاگرد ہے، اس کے پاس جاؤں گا، ملاقات کروں گا، دل کو ڈارس ملے گی، تکان رستے کی دور ہوگی۔ اب یہ تو میت کی صورت میں ہے۔ حضرات محترم ساتھ کیا، جنازہ پڑھا مرد درویش نے، اس مرد درویش کا جنازہ پڑھا، لوگ جا رہے ہیں، مرد درویش قبر میں جا رہا ہے، یہ اوپر والا مرد درویش قبر پہ بیٹھا ہے، لوگ حیران ہیں، ہے مسافر، ہے اجنبی، اور بیٹھا ایسے ہے، غمزدہ ایسے ہے جیسے اس کا یہ کوئی بڑا پیار ہو گیا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جو روشنی ہم مزار کے اندر پہنچا چکے ہیں، اسی آفتاب معرفت و ولایت کی یہ روشنی قبر کے اوپر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ شکوے شکایتیں دل دل میں پیش کی کہ حضرت میں ابھی آیا، لاہور میں میرا تو کوئی واقف کار نہیں ہے۔ یہ بات کب کی ہے؟ 400 ہجری کی۔ اب کیا سن ہے؟ 1445 ہجری۔ 1045 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ مرد درویش قبر سے اٹھ کے اس دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازے کے ساتھ ایک ٹپا تھا، ٹپے پہ بیٹھ گیا۔ دل میں سوچتا ہے جاننے والا کوئی نہیں، میں اجنبی بندہ۔ مرشد کی
طرف سے ڈیوٹی بڑی سخت لگی ہے، لاہور والوں کا مذہب بدلنا ہے، دین کی طرف راغب کرنا ہے، جہاں پہ راج ہے ہندو مت کا، آگ کی پوجا کرنے والے رہتے ہیں، یہاں پہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کی اکثریت ہے، یہاں پہ ڈیوٹی بڑی سخت لگی ہے، اور ایک جوگی ہے اسی محلے میں رہنے والا، اس کا نام ہے رائے جوگی، رائے راج جوگی نام ہے، اور لوگ اس کی طرف دودھ لے کے جاتے ہیں، وہ جنتر منتر جادو کے ذریعے سے لوگوں پہ جادو کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، حکم دیا ہوا ہے کہ جو بندہ رائے راج جوگی کو دودھ نہیں دے گا، اگلے دنوں اس کی بھینس کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آئے گا، اور لوگوں نے دیکھا بھی کہ جس نے دودھ نہیں دیا اگلے دنوں اس کی بھینس نے دودھ کی جگہ خون دیا، لوگ ڈر کے مارے اس رائے راج جوگی کے پاس دودھ لے کے جاتے ہیں، یہ مرد درویش ٹیلے پہ بیٹھا رب سے ناز و نیاز کر رہا ہے، یا اللہ یہ تقریریں کروں تو سنے گا کون؟ میں نے سنا ہے سید محمد حسین زنجانی جب مجھ سے پہلے یہاں لاہور آئے، میرے مرشد نے ان کی ڈیوٹی لگائی، وہ تقریریں کرتے تھے، ہندو اپنے شریر بچے ان کے پیچھے لگاتے تھے، ان کو وہ پتھر مارتے تھے، اور سید محمد حسین زنجانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی سنت کو پتھر کھا کھا کے پورا کرتے تھے، 2 سال تقریریں کرتے رہے، ہندو لوگ مذاق اڑاتے اور مذاق بناتے رہے، پھر اللہ نے بات ڈالی دل میں، مرشد نے حکم دیا اے میرا بیٹا پریشان نہ ہو، 2 سال گزر گئے تمہیں محنت کرتے ہوئے لاہور کے اندر، یہ دل کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس مرد درویش کا کلاس فیلو ہے، اس کا پیر بھائی ہے جن کی اس سے پہلے ڈیوٹی لگی لاہور میں محمد حسین زنجانی کی، مرشد نے محمد حسین زنجانی کو حکم دیا کہ آپ ایسے کرو، روز تقریریں نہ کیا کرو، لوگ برداشت نہیں کرتے، سنتے نہیں، یہ سارے ہندو ہیں، ایک مقرر کرو دن جمعے کا دن، اس دن تقریریں کیا کرو، کر رہے تھے، ایک بندہ آ گیا کہ آتش پرست کہتا ہے میں آتش پرست ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، تم مسلمان آگ سے جہنم سے ڈراتے ہو، ہمیں نہیں جلائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کریں وہ بھلا ہمیں کیوں جلائے؟ میرا باپ بیمار ہے، ویدوں نے حکیموں نے جواب دے دیا ہے اگر تو اس کو درست کر دے تو میرا وعدہ ہے میں اپنا مذہب چھوڑ کے تیرا مذہب قبول کر لوں گا۔ حضرت سید محمد حسین زنجانی فرماتے ہیں جاؤ پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آیا، حضرت سید محمد حسین زنجانی نے دم کیا، دم کر کے پانی پہ اس کو کہا جا کے پلاؤ، ادھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالکا اس دم کے بدلے موک نہیں لیتا، تجھے پتا ہے مجھے کوئی لالچ نہیں، یہ دم کیا تیرا کلام پڑھ کے جس مریض کو طبیبوں ویدوں نے جواب دے دیا ہے اگر تو اس کو شفا دے دے تیرے دین کی خدمت کرنے والا ہوں، 2 سال ہو گئے تیرے دین کے لیے پتھر کھاتے، اے اللہ اس مریض کو شفا دے، وہ دعا ہو گئی قبول، مریض ہو گیا ٹھیک، دوسرے دن وہ بندہ آتا ہے کہتا ہے حضرت جس کا پاسا ہم پلٹتے تھے، کروٹ ہم بدلتے تھے، آج وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، کل جناب کی خدمت میں بھی آئے گا، اور ہم مانتے ہیں کہ آپ کے پانی کے دم نے اثر کر دیا، دوائی دے دے کے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم مانتے ہیں آپ بھی سچے، آپ کا مذہب بھی سچا، ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ اس کے بعد آہستہ لوگ پھر دین کی طرف محمد حسین زنجانی کی وساطت سے
مائل ہوئے لیکن نہیں، وہ بھی پتلے پتلے۔ اب ادھر یہ محمد حسین زنجانی کے پیر بھائی جن کو اب 400 ہجری میں غزنی سے لاہور آنے کا حکم ملا، اب ان کی ڈیوٹی لگی۔ اب یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس ڈبے پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں مالکا کوئی ایسا طریقہ پیدا فرما کہ مجھے تیرے دین کی خدمت کرنے میں، اس کی حقانیت کو ثابت کرنے میں آسانی ہو۔ میرا کوئی ذاتی لالچ نہیں، میرے پیٹ کا لالچ نہیں، مجھے موقع طویل نظر نیال نظرامی کا لالچ نہیں، تیرے دین کا لالچ ہے مالکا۔ جب نیت ایسی ہوگی خانقاہی نظام کی تو رب العالمین پھر سجادہ نشین کی بات اور دم میں خود اثر پیدا کر دے گا۔ ایک عورت گزری وہاں سے، ٹکے پہ بیٹھا یہ مرد درویش، وہ عورت پاس سے گزری، ہاتھوں میں دودھ، گڑا دودھ کا اٹھایا ہوا مٹکا۔ یہ مرد درویش کہتا ہے ادھر آؤ۔ وہ عورت آئی، یہ کہتا ہے دودھ مجھے دو، میں پیسے دوں گا۔ وہ عورت کہتی ہے تمہیں بھی پتہ ہے یہ رائے راج جوگی کا دودھ ہے، جو بندہ دودھ اس کو نہیں دیتا اگلے دن اس کی بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آتا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے۔ لوگ مجبوراً اس کو ماننے پر اور اس کو دودھ دینے پر تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا وعدہ ہے، میرا کوئی انا نہیں، میری کوئی ضد نہیں میری، لیکن ایک اپنا سے خدا کے بندے کا تجھ سے وعدہ ہے، اگر دودھ قیمتاً مجھے دوگی، مفت میں نہیں پیسے دے کر دوگی، میں پیسے دوں گا، پیسے دوگی، دودھ دوگی تو مجھے فقیر مرد درویش کا وعدہ ہے کل تمہاری بھینسیں آج سے ڈبل دودھ دیں گی۔ اب وہ عورت سوچتی ہے ادھر دماغ میں رائے راج جوگی کا منتر جنتر بیٹھا ہوا، اور ادھر موڑ کے دیکھتی ہے یہ جملہ بولنے والا کون ہے، اس کے چہرے کی مکانت بتا رہی ہے، اس کے چہرے کی خوشی اور نور بتا رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک قدم آگے بڑھایا، ایک قدم پیچھے، پھر عورت فیصلہ کر دیا ہے چلو رائے راج جوگی کو دیکھا جائے گا۔ یہ مرد درویش، اس کے چہرے پہ جو نور ہے، جو حسن ہے، حسن کیوں نہ ہو، وہ غوث پاک 11ویں پشت میں امام حسن سے ملتے ہیں، یہ مرد درویش 8ویں پشت میں حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مرد درویش کے والد کا نام ہے سیدنا عثمان، ان کے والد کا نام ہے ابن صدی علی، ان کے والد کا نام ہے ابن سیدی عبد الرحمن، ان کے والد کا نام ہے ابن سید شجاع، ان کے والد کا نام ہے ابن سید ابو الحسن علی، ان کے والد کا نام ہے ابن سید حسین اصغر، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا زید شہید ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ یہ 8ویں نسل میں امام حسن سے مل جانے والا مرد درویش، اس کے چہرے پہ بھلا نور کیوں نہیں ہوگا، صداقت کیوں نہیں ہوگی؟ عورت کے دماغ میں رائے راج جوگی کا جنتر منتر اور نگاہیں ہیں اس مرد درویش کے چہرے پر جو کہہ رہا ہے دودھ مجھے دے دو، کل ڈبل دودھ تمہاری بھینسیں دیں گی۔ ایک قدم آگے بڑھا کے پھر پلٹی، دودھ لا کے سامنے رکھ دیا، مرد درویش نے تھوڑا سا دودھ پیا، جو ارد گرد بیٹھے تھے ان کو پلا دیا، وہ عورت چلی گئی، دودھ پلا کے چلی گئی۔ گھر والوں نے پوچھا دودھ دے آئی ہو؟ رائے راج جوگی کو اس نے کہا دے آئی ہو، لیکن جب دوسرے دن بھینسیں دھونے کی باری آئی، برتن نیچے رکھا، عورت کا دل دھک دھک کر رہا ہے،
دیکھتے ہیں رائے راج چوکی کا جنتر کامیاب ہوتا ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے ولی کامل کی بات میرا اثر رکھتا ہے. کیا ہوا؟ خون کی بجائے دودھ ہی جاری رہا. سارے برتن بھر گئے. نوکر آیا, اس نے کہا گھر میں کتنے برتن ہیں دے دو. جو پہلے برتن روز جن میں دودھ آتا تھا اب دودھ بڑھ گیا, ان برتنوں سے اضافہ ہو گیا, اور برتن دو. گھر کے سارے برتن بھر لیے گئے. ہم سائے دیکھا بڑا حیران ہوئے. بات ان تک گئی, عورت کو پوچھا, اس نے سچا واقعہ بیان کیا. حضرات محترم بات پھیلتی پھیلتی رائے راج چوکی تک پہنچ گئی. بڑا سیخ ہوا, بڑا غصے ہوا, بڑا جلال میں آیا. غصے سے چلتا چلتا اس مرد درویش کی خدمت میں آیا. کہتا ہے کہ تو نے اپنی شوکتا بازی دکھا دی, اپنا ٹل طاقت لگا دی, اب آؤ کریں مقابلہ. یہ مرد درویش کہتا مقابلہ کوئی نہیں, میں مسکین ہوں. مقابلہ کوئی نہیں, میں تو اس کا بندہ ہوں. میری کوئی انا نہیں, میری کوئی ضد نہیں. میں نے تو اس سے کہا تھا اے مالکا کرم نوازی فرما, میں نے جو وعدہ کیا اس کو پورا فرما. وہ اس کی کرم نوازی ہے, میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے مالک کا کمال ہے. اس نے کہا پھر بھی میرے تو سارے گاہک بجائے گی, جتنے میرے پاس دودھ لے کے آتے تھے وہ سارے گئے, اب میں کروں گا مقابلہ تم سے. اس نے جب دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, اس نے کہا پھر آؤ. آپ نے فرمایا جو دکھانا ہے تم دکھا دو. میں تو درویش ہوں, میں نے کیا دکھانا ہے. اب وہ جادوگر تھا رائے راج جو کی جادو پڑا, جنتر منتر پڑا, اس کے اثر سے وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا. یہ ایک مغل شہزادہ ہوا ہے, اس کا نام ہے شہزادہ دارا شکر. اس کی کتاب ہے سفینۃ الاولیاء. اس مغل شہزادے نے یہ لکھا یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کو تو کوئی لالچ نہیں تھا ان سے. اللہ کے محترم پھر کیا ہوا؟ اس مرد درویش نے کہا اپنا جنتر منتر دکھا دو, شوبہ دکھا دو, میری تو کوئی اکڑ نہیں, کوئی ضد نہیں. وہ زور سے اڑنے لگا. یہ مرد درویش مسکرایا, اس نے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کیا, ساتھ رب کو سورا مالکا یہ تیرے دین کا دشمن میری ذاتی انا نہیں ہے, تیرے دین کی حقانیت پہ آ گیا ہوں. اگر تیرا دین سچا ہے تو خدمت کرنے والے اس درویش کے جوتوں میں تو وہ قوت پیدا نہیں کر سکتا جو قوت جادو نے اس جادوگر نے پیدا کی. یہ دیکھ کے جب رب کی بارگاہ میں اس مرد درویش نے عرض کیا, جوتا پھینکا, تو رائے راج چوکی نے کیا دیکھا کہ جو کمال وہ اپنے جادو سے ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے, اس کے سر پہ اس درویش کے جوتے پڑ رہے ہیں. وہ نیچے آیا, قدموں پہ گرا, مسلمان ہوا. مسلمان جب ہو گیا تو اس مرد درویش نے اس کا نام رکھا, آج سے تم شیخ ہندی ہو. اللہ کیا ہو؟ بولیے کیا ہو؟ اب تو نام کھولنا پڑے گا, کھولنے بغیر چارہ نہیں ہے. اس مرد درویش کا نام تھا علی بن عثمان الحجویری الجلابی. یہ حجویر اور جلاب دو محلے ہیں غزنوی کے, غزنی کے یہ محلے ہیں, اور یہ سید ہے, باپ کا نام عثمان ہے, پیو دا نام ہی پیا دسدا ہے حسن دا پتر ہے, پیو اور سنی ہے.
ابے کا نام عثمان ہے، پتر کا نام علی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ علی بن عثمان لوگ کم نام جانتے ہیں، لوگ گنج بخش بھی کہتے ہیں۔ اللہ آپ نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھا، مجبور ہو کے لکھا، لفظ بتا رہے تو مجبور ہو کے لکھا، اپنے آپ کو مخاطب کیا کشف الاسرار میں داتا صاحب نے کر کے کہتے ہیں لوگ تمہیں گنج بخش کہتے ہیں، پاس تمہارے دانا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں کے گنج بخش کہنے کا یہ دستور آپ کی زندگی میں بھی موجود تھا، اور آپ اس کو سن کے پسند نہیں فرماتے تھے، خود کو مخاطب کرتے تھے، نام ہے علی جن کو گنج بخش۔ چشتیوں کا بادشاہ حسنی حسینی سید نجیب الطرفین جن کا نام ہے معین الدین، گیا مدینے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، روزے سے آواز آئی، اے معین الدین تیری حاضری کو کیا قبول، جاؤ تیرا فیض میں نے لاہور سے لیا ہے۔ مدینے سے لاہور آئے، لوگوں سے پوچھا علی بن عثمان الحجویری سے ملنا ہے، انہوں نے کہا وہ تو مثال فرما جائے، صدی ہوگی ایک یہ مزار کی پنج کی طرف بیٹھ گئے، 40 دنوں کا چلہ پورا کیا، تو جب اٹھے تو زبان سے وہ لفظ نکلا جو ولی کامل نے ولی کامل کے لیے کہا تو امر ہو گیا۔ یہ 400 ہجری کے ایک کی بات ہے، 470 ہجری، کیونکہ پورے 70 سال داتا صاحب کی عمر نہیں تھی، 470 سے پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک مرد درویش نے اٹھتے ہوئے کہہ دیا گنج بخش، اور کہنے والا کوئی عام شاعر نہیں ہے، کہنے والا شاعر وہ ہے جس نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ معین الدین کا شعر نہیں ہے، میں نے کہا یہ دونوں اشعار بتا رہے ہیں کہ یہ معین الدین کا شعر ہے۔ آپ نے غوث پاک کی شان میں بھی لکھا معین الدین چشتی میری، آپ نے داتا صاحب کی شان میں تو یہ مزار میں جا کے لکھا، بولا گنج بخش فیض عالم، گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، خزانے بخشنے والا جہانوں کا فیض، ناقصاں راہ پیر کامل، جو ناقصاں ان کے لیے پیر کامل، جو کامل ہیں ان کے لیے رہنما ہے۔ یہ لفظ بولنے والا عام بندہ نہیں، یہ عالم دین بھی ہے، مرد درویش بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، شہنشاہ چشت علیہ بحق بھی ہے۔ تو پتہ چلا قادریوں چشتیوں کا دادا سبحان اللہ، لاہور ہے، بے شک بے شک، چشتیوں قادریوں معین، یہ بابا فرید نے بھی چلہ کاٹا ہے، بابا فرید کو 7 صدیاں گزری ہیں، اور بابا فرید کو پچھلی صدی میں نہیں ہے، بابا فرید کا زمانہ بھی پرانا ہے، ان کی اولاد بھی لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں بھی ہیں، جو صدیاں ساتھ گزر گئے۔ تو بابا فرید نے بھی چلہ کاٹا اور معین الدین چشتی میری نے بھی چلہ کاٹا، یہ تھے داتا صاحب۔ اور وہ جو راج جوگی تھا، وہ جو دودھ لیتا تھا اور جو دودھ نہ لے اس کی بھینسوں کے تھنوں سے خون آتا تھا، اور جو داتا صاحب کے سامنے ہوا میں پرواز کرنے لگا، داتا کی جوتیاں اٹھی، انہوں نے مقابلہ کیا، پلٹ کے آیا، قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ داتا صاحب نے نام رکھا شیخ ہندی۔ اب داتا کے مزار پہ جائیں تو مزار کے باہر اس طرف مشرق کی طرف آپ کو چند قبریں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے شیخ ہندی۔ یہ وہ رائے راج جوگی ہے، رائے راج جوگی ہے جس کا یہ ہندو تھا، لیکن داتا جی حجویری نے نظر کر کے صرف مسلمان نہیں ولی کامل بنا دیا۔ اور داتا صاحب کی تو اولاد ہی نہیں ہے، آپ جو خانقاہ چلا رہے ہیں مزار میں، وہ کون ہے بلا؟ وہ اسی شیخ ہندی کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔
جو اب جن کے ہاتھوں میں ہے داتا کے مزار کا نظام، وہ شیخ ہندی کی اولاد میں سے ہے. تو دعا کرتے ہم وہی ان کی پوجا بھی نہیں کرتے، بھی سنیا کرو گل دھیان نہ. ہم ان کو ولی کامل، لیکن ولی کامل اور فراڈ میں فرق سمجھو. پرانا خانقاہی نظام اور تھا، آج کا اور ہے. آج دنیا پرستی، اس وقت خدا پرستی. آج جیل کی خدمت، اس وقت دین کی خدمت. ان کو ذاتی طور پر کچھ نہیں چاہیے تھا. داتا صاحب نے ایک مدرسہ بھی بنایا جس میں طلباء کو پڑھا کرتے تھے. بعد میں پتہ کیا ہوا، مدرسہ بند کر دی. بوسنا بھی ایک راز ہے، وہ بند اس لیے کیا، دو شاگرد تھے سامنے بیٹھے ہوئے، داتا صاحب سامنے ولی کامل علی، وہ آپس میں طالب علمی دور اخر مستی کر رہے ہیں. داتا کو جلال آ گیا. وہ ولی کامل جب جلال میں آتا ہے نا، ہوتا ویسے رحم بے گیا، جلال کبھی کبھی آتا ہے. آپ کو جلال آیا کہ میں قرآن اور حدیث کی تعلیم لے رہا، اور یہ میرے سامنے آپس میں مشہور ہے. فرمایا میں تمہارے سامنے بیٹھ کے ذاتی بات نہیں کر رہا، اس مدینے والے کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ بولتے تھے تو صحابہ کے سروں پر پرندے ہوا کرتے تھے، وہ ایک حرکت نہیں کرتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے جیسے سروں پر پرندے ہیں. تمہیں یہ جرت کیسے نصیب ہوئی؟ جب جلال کی نظر سے دیکھا تو ان دونوں نوجوانوں نے ایک طرف دیکھا، تاب نہ لاتے ہوئے مر گئے. روح کب سے ابصری سے پرواز کر گئی. داتا صاحب کو بڑا قلق ہوا. فرمایا یہ قوم دین سمجھنے کے قابل نہیں، لیکن تبلیغ کا سلسلہ نہیں چھوڑا. مدرسہ اس کے بعد بند کر دیا، تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، جس کا یہ حال تھا کہ یہ پورا پنجاب جو ہے، یہ اس نے آرے نکلسن نے بھی لکھا، دیگر مستشرق جو مورخین ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ اس پنجاب میں، شمالی پنجاب میں زیادہ تر فیض داتا علی حجویری کا ہے. انہوں نے یہاں پہ یہ دور تھا جب بڑا ہندوؤں کا بڑا عروج تھا. یہ محمود غزنوی نے سومنات پہ جب حملے کیے 17، اس کے بعد وہ فوت ہوا. اس کا بیٹا تھا مسعود غزنوی. مسعود غزنوی نے اپنے بھائی امیر محمد غزنوی کو زندگی میں ہی نابینا کر دیا تاکہ یہ تخت نہ حاصل کر لے، اور اس کو جیل میں کر دیا. بعد میں جو اس کے درباری تھے وزراء اور مشیر، انہوں نے مسعود غزنوی جو محمود غزنوی کا بیٹا تھا اس کو بھی پکڑا اور جیل میں کر دیا. خدا کی قدرت کہ محمود غزنوی صرف سروں پر نہیں دلوں پر حکومت کرتا تھا، اور بیٹے جیل کا نشانہ بنے. تو اس وقت مرشد نے کہا پتر ایتھوں جا تے لاہور جا، تے جا کے وہ جڑے ہندو نے انہوں دا عروج مرکز غزنی تھا. یہ کراچی اسلام آباد تو کل بنا، تو یہ اس وقت جو مرکز تھا وہ غزنی تھا. اور وہاں جب لاہور کے ہندوؤں نے دیکھا کہ وہاں پہ تخت کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہیں تو ان کو موقع مل گیا. انہوں نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا. تو این اس وقت یہ غیر مسلم مورخین نے لکھا اگر داتا صاحب آ کے اس لاہور کی طرف توجہ نہ کرتے اور دھڑا دھڑ لوگ مسلمان نہ ہوتے تو وہ ہندو راج کو ختم کرنا بڑا مشکل تھا. یہ ختم کیا تو اس مرد درویش نے ختم کیا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اولیاء کاملین کو سمجھنے اور ان کی خدمات پہ کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.